بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواہن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کے سامنے ٹاپک توحید اور رد شرک پر گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے صدقے سے اسے پایہ تکمیل تک پہنچائے اور میرے لیے آسان فرما دے کہ میں اس ٹاپک کو بیان کر سکوں۔ جیسا جن ناظرین نے پچھلے پروگرام دیکھے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ میں وحدانیت ثلاثہ پر گفتگو کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں تنہا ہے، کائنات کو پیدا کرنے میں تنہا ہے اور دنیا کو چلانے میں، کائنات کو چلانے میں تنہا ہے۔ تو وحدانیت ثلاثہ میں سے پہلی قسم شرک فی توحید اور دوسری قسم شرک فی الخلق کی ہے، اور توحید کے اعتبار سے توحید فی ذات اور توحید فی خلق کی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تنہا کائنات کو پیدا فرمایا۔ مشرک یہ مانتے تھے کہ ان کے جو شریک ہیں جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا تھا، انہوں نے دنیا کی کچھ چیزیں پیدا کی ہیں اور باقی چیزوں میں پیدا کرنے کی اللہ کی مدد کی ہے۔ جب انہوں نے یہ عقیدہ گڑھا تو گویا وہ دنیا کے شرک فی تخلیق اور شرک فی الخلق کے مرتکب ہو گئے۔ میں قرآن کریم کی وہ آیات پڑھ رہا ہوں جن آیات سے یہ ثابت ہے کہ مشرک شرک فی الخلق کے مرتکب تھے۔ ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مشرک یہ نہیں مانتے تھے کہ ان کے خداؤں نے دنیا کو پیدا کرنے میں خدا کی کوئی مدد کی ہو یا انہوں نے کسی چیز کو پیدا کیا ہو۔ تو میں اس توحید کی دوسری قسم شرک فی الخلق کے اندر ان کا جو شرک فی تخلیق تھا نا، شرک فی الخلق، اس کو ثابت کر رہا ہوں اور اپنے شبہ ڈالنے والے دوستوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ مشرکین کی سپورٹ چھوڑ دیں، توبہ کر لیں اور وہ ہمارے ساتھ سملیرٹی کے لیے قرآن کی اتنی آیات کو آپ نے نظر انداز کر دیا۔ تو اسی سلسلے کو میں چلا رہا ہوں۔ تو اب جو میں آیتیں پڑھوں گا ان کے اندر یہ میں بیان کروں گا کہ مشرکوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ خدا کے ساتھ اپنے معبودوں کو مخلوقات کے پیدا کرنے میں شریک مانتے تھے، اس لیے قرآن نازل ہوا۔ میں نے جو پہلے آیت پڑھی ہے اس آیت میں نے آپ کے سامنے یہ آیت تلاوت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے سب کچھ زمین میں تمہارے لیے پیدا کیا، سب کچھ جمیعا۔ اگر یہ ہوتا کہ اسی نے سب کچھ پیدا کیا ہے زمین میں تو ٹھیک تھی بات۔ جمیعا کیوں کہا گیا؟ جمیعا اس لیے کہا گیا کہ وہ مشرک مانتے تھے کہ انہوں نے بھی کچھ کنٹریبیوشن کی ہے، انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے، اس لیے جہاں جمیعا کا لفظ آتا ہے تو وہاں ان مشرکوں کے زعم کا اور عقیدے کا رد ہوتا ہے۔ تو جمیعا یہ لفظ بتا رہا ہے اور هو الذی خلق لکم ما فی الارض بتا رہا ہے کہ مشرکوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے معبودوں نے کچھ پیدا کیا ہے۔ یہی جمیعا کا لفظ صرف ایک مقام پر میں دکھاتا ہوں، اگلے پروگراموں میں کسی وقت میں جمیعا کی تمام آیات کو اکٹھا کر کے آپ کو قرآن سناؤں گا۔ آج صرف ایک مقام اور ہے، سورہ جاسیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور اس نے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب کچھ اپنی طرف سے مسخر کر دیا۔
یہاں جمیع من کا مطلب منہ اسی کی طرف سے ہے، یعنی اس میں نہ لات کا، نہ منات کا، نہ عزا کا، نہ شیرا کا، نہ حبل کا، نہ جنوں کا، نہ درختوں کا، نہ سانپوں کا، کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر وہ یہی مان رہے تھے کہ یہ سب کچھ اس تنہا مولا نے بنایا ہے تو یہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ اسی سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ مشرکوں کے ان عقیدوں کا رد ہے جو وہ رکھتے تھے۔ تو میں اپنے دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، شبہ ڈالنے والوں سے، قرآن کی آیات کو پڑھیں، اس عقیدے سے توبہ کریں، صرف ہماری مخالفت میں قرآن کی تمام آیات کا انکار نہ کر دیں۔ اب وہ ظاہراً تو نہیں کہیں گے کہ ہم ان کو مانتے نہیں ہیں، لیکن یہ ایسی آیات ہیں قیامت تک ان کا کوئی دوسرا معنی اور اس کی تعویل نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ میں نے زہیر شاویش سے بتا دیا، ابھی تو میں ابن تیمیہ سے بھی بتاؤں گا، البانی سے میں نے بتا دیا۔ آج میں اگلی آیت کو پڑھنے سے پہلے پہلی آیت کے اوپر ساتھ ساتھ آپ کو پتا میں حوالے دے رہا ہوں، وہ ایک دو حوالے میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد اگلی آیت کی پھر میں تلاوت کرتا ہوں کہ کیا وہ شریک مانتے تھے تخلیق کے اندر کسی کو یا نہیں مانتے تھے۔ ایک دو حوالے اور اس کے بعد پھر میں اگلی آیت پڑھتا ہوں۔ الکشف والبیان تفسیر کا نام ہے، ابو اسحاق احمد بن ابراہیم الثعلبی نشاپوری کی یہ تفسیر ہے، اور خاص کر کے اس کی تحقیق کی ہے محمد بن عاشور نے، اور جو مراجع کی تحقیق کی ہے وہ کی ہے استاذ نذیر الساعدی نے، ساعدی نے۔ تو وہ جو سعدی ہیں، سعدی، وہ جو سعدی جس نے اس کی تحقیق کی ہے، یہ ہمارے شبہ ڈالنے والے دوستوں کے بڑے عظیم محقق مدقق ہیں ابن عاشور بھی، تو انہوں نے یہ اس کے اندر ثعلبی کی تفسیر میں لکھا ہے اور انہوں نے اس سے اتفاق کیا ہے۔ آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 100۔ یہ جب میں شرک فی ذات کی بات کر رہا تھا اس وقت میں نے کہا تھا کہ اس آیت کو میں دوبارہ پڑھوں گا تخلیق کے باب میں، پھر وہاں میں حوالے دوں گا۔ آج وہ 5-7 پروگراموں کے بعد اللہ کی رحمت سے میں وعدہ پورا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ، اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے جنوں کو خدا کا شریک بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے ہی جنوں کو پیدا کیا ہے۔ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے گھڑ لیے ہیں بیٹیاں اور بیٹے۔ اب میں نے کہا تھا نا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا کے مطلب ہے ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھو۔ سبحان اللہ۔ پہلے لفظ آیا ہے خَلَقَهُمْ، پھر آیا ہے خَرَقُوا، اب ان دونوں کو جوڑیں، پھر آیا ہے بنینا و بناتن کہ انہوں نے بیٹیاں بیٹے بنائے گڑے، یعنی غلط انہوں نے عقیدہ گڑ لیا۔ کس لیے خَلَقَهُمْ؟ اس لیے ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ تنہا کائنات کو پیدا نہیں کر سکتا، اس کو کچھ مددگاروں کی، کوئی شریکوں کی ضرورت ہے، اور وہ اس کے گھر کے ہونے چاہیے۔ اس کی بعد والی آیت میں ہے وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں میری بیوی بھی نہیں بچے بھی نہیں، تو انہوں نے بیوی اور اس کو گھڑا، اور پھر کہا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، یہ شریک ہیں۔ اب شریک کس بات میں ہے؟ ٹھہر کے قرآن پڑھے ذرا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ، جوڑے آیتوں کو، جن شریک بنائے، خَلَقَهُمْ کس میں؟ ان کو تو اسی نے پیدا کیا ہے، بنینا و بناتم بغیر علم، وہ جاہل ہیں انہوں نے یہ پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ اس کا رد فرما رہا ہے کہ وہ اس سے سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی وہ بلند ہے، اما وہ برتر ہے۔ دیکھیں کتنے رد کیے گئے، سبحان کہہ کے، تعالی کہہ کے، اما کہہ کے۔ پہلے تھا شرکاء الجن خالقہم، ان سب کا ایک ایک کر کے رد کیا گیا۔ جو یہ کہتے ہیں اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، کیا منسوب کرتے ہیں؟ بیٹے بیٹیاں، تخلیق میں حصہ
اور جنوں کو بیٹے بیٹیاں بنائے، اس کو شریک بنایا، خدا ان سب کا رد کرتا ہے، اس سے بلند و بالا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں الکشف والبیان کے اندر سالبی نے لکھا اور ابن اشور نے اس کی تائید کی، نذیر السعدی نے اس کی تائید کی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جعلوا للہ شرکاء خلقہم، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں اشرکوہم مع اللہ فی خلقہ، کہ انہوں نے اللہ کا شریک بنایا تھا اس بات میں کہ وہ کہتے تھے کہ کائنات کو پیدا کرنے میں یہ اللہ کے شریک ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، جنوں کی بات ہے کہ وہ شریک ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں، اسی آیت کے تحت دوسرا وہ حوالہ لائے ہیں، یہ تھا، یہ بیان کیا تھا اس نے، کسی کا وہ قول لائے ہیں کہ للہ شرکاء الجن وجعلوا للہ الجن شرکاء، کہ انہوں نے جنوں کو اس میں شریک کیا۔ اب دوسرا وہ قلبی کا ایک حوالہ لائے ہیں، کہتے ہیں وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا جنوں کے ساتھ نسبی رشتہ ہے، اس لیے یہ باپ بیٹے بیٹیاں ہیں جنہوں نے مل کے یہ سارا کچھ بنایا، نعوذ باللہ۔ اور وہ یہ کہتے تھے کہ وہم کفار مکہ قالو، کفار مکہ کہتے تھے الاصنام بنات اللہ، یہ جو ہے نا اصنام یہ خدا کی بیٹیاں ہیں اور یہ شریک ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ فی خلقہ ایاہم، اس کے ساتھ اس کے شریک ہے۔ دوسرے حوالہ سنیے، اب یہی دوسرا ہے محمد بن محمد العمادی ابو سعود، ان کی تفسیر کا وہ نام پچھلے صفحے پر ہے، معاف کیجیے گا میں اتنا پرپیئر نہیں ہوں، تفسیر ابو سعود ہے، اس کا نام ہے ارشاد العقل السلیم۔ اچھا، اس تفسیر کا نام ہے، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ ان کی وفی تنبیہ علی فرط جہالتہم، یہ تنبیہ ہے ان کی انتہائی درجے کی جہالت کی طرف، جو وہ یہ کہتے تھے کہ اشرکو الخالق فی خلقہ جماد لا یقدر علی شیء، یہ ان کی انتہائی درجے کی جہالت تھی جو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلوقات کے پیدا کرنے میں جماد کو، پتھروں کو انہوں نے شریک کر دیا، حالانکہ ان کے اندر تو یہ قدرت ہی نہیں تھی۔ عجیب۔ دوسری بات، دوسری کتاب ہے، میں اس کے اکثر حوالے دیتا رہتا ہوں، تفسیر ابن کثیر۔ اسی آیت کی تفسیر میں ابن کثیر نے امام ابن جریر الطبری کا قول نقل کیا ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ، اس کے تحت وہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اللہ، ان کی جہالت یہ تھی، وَلَكِنْ جَهْلًا بِاللَّهِ وَبِعَظْمَتِهِ، ان کی جہالت تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے ساتھ کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ لمن کان الہا ان یکون لہ بنون و بنات ولا صاحبہ، انہوں نے جو کہا تھا نا کہ اس کے بیٹے بیٹیاں، اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا کہ یہ نہیں ہے، ولا ان یشرکہ فی خلقہ شریکا، اور اللہ نے اس آیت میں یہ رد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے میں ان کے شریکوں نے کوئی مدد کی ہو، خواہ اس کی بیوی ہو، اس کی بیٹیاں ہوں، اس کے بیٹے ہوں، وہ جو مشرک یہ مانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا ہے۔ یہ امام طبری نے بھی لکھا اور طبری سے ابن کثیر نے بھی لکھا۔ تو یہ تین حوالے سوفا، اگلی آیت کا بھی یہی میں آپ کو بتا دوں، وہ امام طبری کا پھر آ گیا، لیکن وہ ابن کثیر نے چونکہ لکھ دیا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے دوبارہ کہنے کی۔ وہ کہتے ہیں یہ فرط جہالت تھی، فَإِنَّهُ شَرَكُوا مَعَ الْخَالِقِ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ جَمَادًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ثُمَّ رَدَّهُ عَلَيْهِ بِأَنَّ جَعَلُوا الزَّكَاةَ لَهُ وَفِي قَوْلِهِ، اللہ تعالیٰ نے ان کا اپنے قول میں رد کیا کہ میرے وہ پیدا کرنے میں شریک نہیں ہے۔ تو یہ چار حوالے میں نے اس لیے دیے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی تھی نا، هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تو وہ جو جمیعاً کا میں نے ترجمہ کیا تھا کہ اس میں ان کا رد ہے کہ وہ کہتے تھے کہ انہوں نے کچھ پیدا کیا، اس کی تائید میں نے آپ کو بتا دی۔ اب اگلی آیت سنیں، حوالے میرے پاس بہت ہیں اس موضوع پر۔
اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس پروگرام میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں، اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اپنی رحمت کے صدقے سے، اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے، کہ میں ان کو لکھوں اور یہ تحریری شکل میں کتاب التوحید کے نام سے مجھے میرا رب توفیق دے، یہ کتاب التوحید کے نام سے آ جائے، اور اگر یہ آ جائے یہ دنیا کی نئی کتاب التوحید ہوگی۔ لوگ بھول جائیں گے محمد بن عبد الوہاب کی کتاب کو اور اس کی جو شروحات ہیں۔ کتاب التوحید جو محمد بن عبد الوہاب نے لکھی، اس نے ہر دوسرے صفحے پر اس کی شروحات میں آپ کو وہ پڑھ کے دکھاؤں گا کہ کہتے ہیں کہ کبھی کسی نے نہیں مانا کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے میں ان کے شریکوں نے کچھ پیدا کیا ہو یا اللہ کی مدد کی ہو۔ ان کی مرضی، جو چاہیں یہ کریں، لیکن قرآن سنیں۔ سورہ اعراف دوسری آیت پڑھ رہا ہوں ان حوالوں کے بعد، سنیے قرآن۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر اپنی شان کے مطابق عرش پر مستوی ہوا۔ اب وہ مسئلہ میں نے ٹچ نہیں کرنا، مستوی والا، استواء العرش کا۔ تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو 6 دنوں میں، اور عرش کو بھی اسی نے پیدا کیا، اسی کے کنٹرول میں ہے۔ ایک بات یہاں تخلیق کی بات ہو گئی۔ یہ کیوں کہنے کی ضرورت خدا کو پیش آئی؟ کیوں نازل فرمایا؟ اگر اس کا کوئی منکر ہی نہیں تھا تو کیوں کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد؟ یہ صورت کیوں آئی تھی؟ اگر کوئی اولاد نہیں مانتا تھا، اگر سمد سب ہی مانتے تھے، سمد کا مطلب ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اگر کوئی اس کو محتاج اپنے شریکوں کا نہیں مانتا تھا تو اللہ الصمد صرف ثواب کے لیے ہی آیا ہے، یہ صرف تعریف کے لیے آیا؟ ہاں، تعریف کے لیے بھی ہے، ثواب کے لیے بھی ہے، اور مشرکوں کے رد کے لیے بھی ہے، اور عقیدہ توحید کو نکھیرا گیا ہے اس کے اندر۔ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ نہیں مانتے تھے؟ کیا تکلیف ہے آپ کو؟ کیا ملا ان سے؟ کیوں اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں ان کی وکالت میں؟ ساری دنیا کے وکیل پیسے لے کے وکالت کرتے ہیں، ساری دنیا کے بیرسٹر پیسے لے کے وکالت کرتے ہیں۔ یہ ہم نے عجیب بیرسٹر دیکھے ابن تیمیہ سے لے کر ابن باز اور حافظ صلاح الدین یوسف تک کہ وہ پیسے دے کے وکالت کر رہے ہیں، اور رب ان کا رد فرما رہا ہے۔ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، یغشی اللیل والنہار، وہی ہے دن کو وہی رات سے دن کو ڈھانک دیتا ہے، اور ہر ایک دوسرے کے طاقت میں تیزی سے لگا رہتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے سب اسی کے حکم کے پابند ہے، اسی کے بنا دیے گئے ہیں۔ یہ آئے تو اس پر تو میں نے پورا پروگرام کرنا انشاءاللہ، اللہ مجھے توفیق دے۔ اب اس کے اندر خلق و تدبیر، وہ جو میں توحید کی قسمیں قرآنی بیان کر رہا ہوں نا، وہ دونوں اس کے اندر ہیں، بلکہ تینوں اس کے اندر ہیں، ذات کی بھی، خلق کی بھی، تدبیر کی بھی۔ پورا کسی وقت میں پروگرام کروں گا اس آیت کے اندر آگے چل کر۔ آج تو میں نے سادہ ترجمہ بتانا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ تعالی کا کلام پڑھو، چھوڑ دو حرانی توحید کو، چھوڑ دو سمہانی توحید کو، چھوڑ دو سنانی توحید کو، چھوڑ دو البانی توحید کو، چھوڑ دو شوکانی توحید کو، پڑھو ربانی توحید کو، قرآنی توحید کو، رحمانی توحید کو۔ حرانی، سنانی، سمعانی کہتے ہیں کہ وہ مشرک نہیں مانتے تھے کہ ہمارے شریک اللہ کی پیدا کرنے میں، یہ چلانے میں مدد کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے مانتے تھے، اگر نہیں مانتے تھے تو رد کیوں آیا؟ اس میں یہ ساری باتیں ہیں۔ وہ اللہ ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا، وہی چلاتا ہے۔ اور آگے شمس و قمر اور نجوم کا بیان، یہ اس طرف کی اشارہ ہے کہ وہ ان نجوم، شمس و قمر، نجوم، جنات، ان کو کہتے تھے کہ انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو خود میں نے پیدا کیے ہیں، یہ میرے حکم کے تحت خود چلتے ہیں، بلا نظام کائنات ان کے حکم سے کیسے چلے گا؟ یہ سب ان کے نظام کے رد ہیں۔ اور آخری جملے کے لیے میں نے پوری آیت پڑھی ہے، الا لہ الخلق والامر۔ واہ،
وجد آتا ہے مجھے قرآن پڑھ کے لوگوں، الا لہ الخلق والامر، قرآن میں الا کی ساری آیتیں پڑھ لیں آپ، جہاں جہاں الا آتا ہے، الا وہاں ہوتا ہے قرآن کے اندر جہاں پر دو چیزیں ہوں، ایک غلط ہو اور دوسری صحیح ہو، تو صحیح کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے الا لایا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل میں آگے کسی دوسرے پروگرام میں بتاؤں گا۔ سورہ مجادلہ کے بالکل آخر میں آپ جائیں، وہاں آتا ہے الا ان حزب اللہ، خبردار یہ ہے اللہ کا گروہ۔ یہ کیوں کہا گیا؟ پیچھے آ گیا تھا الا ان حزب الشیطان، مشرک منافق یہود و نصارہ انہوں نے ایک گروہ بنایا ہوا تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کا گروہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان حزب الشیطان، خبردار یہ اللہ کا گروہ نہیں ہے، یہ شیطان کا گروہ ہے۔ تو وہاں الا آیا، پھر اس کے بعد آخر مجادلہ میں کہا الا ان حزب اللہ، خبردار وہ اللہ کا گروہ نہیں ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ تو الا کا مطلب ہوتا ہے کسی غلط چیز سے تنبیہ کر کے لوگوں کو جب صحیح تک لایا جاتا ہے تو وہاں وہ الا آتا ہے۔ قرآن میں پڑھ لیں جتنا، الا ان اولیاء اللہ، یہ آج ساری عمر آپ نے سنی ہے، آج اس کا ایک دوسرا رخ سن لیں۔ وہاں اولیاء شیطان تھے، مشرک ان کو مان رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار وہ نہیں ہے اولیاء اللہ جن کو تم سمجھ رہے ہو، یہ ہیں اولیاء اللہ جن کو بشارتیں ملتی ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو تقوی والے ہیں، یہ اولیاء اللہ۔ تم نے اولیاء اللہ ان کو کہاں بنا رکھا ہے؟ وہ تو اولیاء شیطان ہیں۔ یہاں ان کا عقیدہ تھا مشرکوں کا کہ انہوں نے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کچھ پیدا کیا ہے اور اللہ کی مدد کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا، الا لہ الخلق، خبردار کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، اس کے تخلیق میں کوئی اور کسی کی کوئی حصے داری نہیں ہے۔ الا والامر، اور جو چلانا ہے نا، یہ تدبیر کا دوسرا نام امر ہے، اس کو ہم عالم امر کہتے ہیں کہ یعنی وہ تنہا چلان پیدا کرنے والا ہے اور تنہا چلانے والا ہے۔ یہ مطلب ہے الا لہ الخلق والامر کا، وہ پیدا کرنے والا بھی تنہا ہے، وہ چلانے والا بھی تنہا ہے۔ یہ مشرک سورج چاند جنوں کو کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ پیدا کیا، یہ چلا رہے ہیں، خبردار ان کی بات پہ کان نہیں دھرنا۔ اور اگلا جملہ پڑھیے اور وجد میں آئیے اور سنیے قرآنی توحید، تبارک اللہ رب العالمین، واہ اللہ ہی برکت والا ہے اور وہ رب ہے ہر 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 چیز کا، وہ رب ہے ہر پیدا کرنے کی چیز کو پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو، اور وہ چلانے والا ہے ہر چیز کو۔ اس لیے عالمین کا لفظ آیا اور رب کا لفظ آیا۔ ان ربا سے بات شروع ہوئی تھی اس آیت کے اندر اور رب العالمین پر یہ بات ختم ہو گئی۔ تو لوگوں سنو، یہ قرآن تو کہہ رہا ہے خبردار، یہ عقیدہ غلط ہے، تو اگر وہاں کوئی اس کا منکر ہی نہیں تھا تو اس آیت کو نازل کر کے الا کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ الا کے بعد امر کے کیا کہنے کی ضرورت تھی؟ تو رب العالمین کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ونڈیاں ڈالی ہوئی تھی۔ وہ پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا، میں دوبارہ پڑھ دوں، سورہ کوثر نازل ہوتی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ نَاسًا كَانُوا يُصَلُّونَ غَيْرِ اللَّهِ وَيَنْحَرُونَ لِغَيْرِ اللَّهِ۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اس لیے نازل ہوا کہ لوگ نمازیں پڑھتے تھے اپنے خداؤں کے لیے، وہ قربانیاں دیتے تھے اپنے خداؤں کے لیے۔ فَإِذَا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب میں نے تمہیں کوثر دی ہے، یا محمد فلا تکن صلاتک ونحرک الا لی، یہ کوثر میں نے تمہیں دی ہے، اب اس کا تقاضا ہے سب لوگ اپنے خداؤں کے لیے پڑھیں، تو صرف میرے لیے پڑھ۔ واہ، وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا تجھے تو میں نے اپنے لیے بنایا ہے، تو اے میرے حبیب میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ تو قرآن نازل ہوتا ہے اسباب کی وجہ سے۔ وہ جو اسباب نزول کی آیتیں ہوتے ہیں نا، روایات
جن کے بارے میں وہ فوز الکبیر میں بھی لکھا ہوتا ہے، ان میں اکثر غلط ہوتی ہیں. کیا ہوتا ہے، ایک باتیں ہیں اصول تفسیر کتابوں میں وہ روایتیں نہیں لا رہا، میں تو قرآن سنا رہا ہوں آپ کو. اب یہ آیت میں نے سنائی کہ وہ خلق میں مانتے تھے کہ ہاں ان کا جو ہے نا اس کا خلق میں وہ مانتے تھے کہ کسی کو مانتے تھے. اب وہ دوبارہ سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ مفسرین کہتے ہیں ان یشرکوا فی خلقہ و شریکا، وہ یہ مانتے تھے کہ ان کے شریک ہیں خلق کے اندر، تو اس لیے ان کے رد میں یہ جو قرآن کریم کی آیات ہیں یہ آئی ہے ابن کثیر کا. وہ دوسرے حوالے دوسری طرف ہیں، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ میں ان کو دوبارہ نکالتا ہوں. تو اس آیت کی تفسیر کے بارے میں آگے سنیے وحدانیت ثلاثہ پر اور آیت. وہ حوالے میں نے اوپن کر کے نہیں رکھے، اب وہ اچھا نہیں لگتا کہ میں نکالوں اور آپ کا ٹائم جائے. اب دوسری آیت سن لیں. آپ کو یہ تو پتہ چل ہی گیا ہے کہ حوالوں کی تو بات ہے ہی، لیکن میں سنا دیتا ہوں آپ کو، کیوں چھوڑوں. یہ حوالہ میں دیتا ہوں آپ کو. پہلے میں شیخ نکال لوں، یہ شیخ کون ہے، تاکہ وہ شیخوں کا جو ہے نا وہ مسئلہ بڑا رہتا ہے کہ یہ حوالہ کس شیخ کا ہے. معاف کیجیے گا. عبد الرحمن بن ابراہیم، کتاب کا نام ہے شرح عقیدۃ الطحاویہ، اور اس کا باب ہے الشرک فی توحید الربوبیہ شرک جزئی. واہ، مبارک ہو. وہ کہتے ہیں ہاں ربوبیت کے اندر شرک جزئی تھا. سرکار آپ نے تو بلین پاؤنڈ خرچ کیا ہے، ڈالر خرچ کیا ہے، ریال اس مسئلے کے اوپر کہ ان کے اندر شرک نہیں تھا یہ ربوبیت والا. آج جزئی کہاں سے آ گیا؟ کیوں؟ قرآن کی آیتیں مجبور کرتی ہیں. وہ کہتے ہیں وَكَثِيرٌ مِّن مُشْرِكِ الْعَرَبِ وَغَيْرِهِمْ قَدْ يَظُنُّ فِي آلِهَتِهِ شَيْئًا مِّن نَّفْعٍ أَوْ ضَرٍّ بِدُونِ أَن يَخْلُقَ اللَّهُ ذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ هَٰذَا الشِّرْكُ فِي الرُّبُوبِيَّةِ مَوْجُودًا فِي النَّاسِ بَيَّنَ الْقُرْآنُ بُطْلَانَهُ. ایسے ہی قرآن کی آیتیں نہیں آ گئیں، لوگ مانتے تھے، عرب کے مشرک اکثر مانتے تھے کہ ہمارے شریکوں نے کچھ پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے میں حصہ ہے. شیخ بن ابراہیم کے بعد اب قرآن کی آیت سنیے. واہ سبحان اللہ. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. اس آیت کو صرف قاریوں کے لیے نہ رہنے دیں، ترجمہ جب پڑھیں تو اس آیت کے ساتھ پڑھیں. آپ سورۃ الکہف اور آیت نمبر 50. 3 توحیدیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. توحید فی ذات، توحید فی الخلق، توحید فی التدبیر. تدبیر آگے آئے گی چند پروگراموں کے بعد، اور توحید فی الخلق اب بتا رہا ہوں. اور شرک فی الخلق کا وہ رد سنا رہا ہوں جو رب نے خود کیا ہے. لوگ تو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ شرک اس میں بھی ہوا ہے. سورہ کہف سنیے آیت نمبر 50. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ وَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ. تم نے یہ کیا کیا کہ تم نے شیطان کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا مددگار بنا لیا، حالانکہ وہ تو تمہارے دشمن ہیں. بئس للظالمین بدلا. یہ ظالموں کے لیے کتنا برا بدلہ ہے. اب یہ جو شیطان کی ذریت ہے نا، جو ظالم ہیں اور ظالم ان کو مانتے ہیں، ان کی آگے تفصیل آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما اشہدتہم. یہ پچھلی آیت میں نے یہ ہوم کے لیے پڑھی ہے، قرآن کو جوڑیں ساتھ، یہ مطلب ہے ورتل القرآن ترتیلا. وہ پیچھے تھا وہ ذریتہ اولیاء، یہاں ہے ما اشہدتہم. میں نے نہ تو انہیں آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق پر معاونت یا گواہی کے لیے بلایا تھا. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم. میں نے جب کائنات کا نظام لکھنا تھا نا، میں نے ان کو نہیں کہا تھا کہ آؤ لکھنے میں میری مدد کرو، جاننے میں میری مدد کرو، گواہی میں میری مدد کرو. نہ، میں نے زمین و آسمان کو جب پیدا کیا تو تنہا کیا تھا،
یہ جو ذریتہ و اولیاء ہے نا، ان سے میں نے کوئی نہیں پوچھا تھا، ان سے کوئی مدد نہیں لی تھی، ان کو نہیں میں نے بلایا تھا، بلکہ جب میں نے ان کو، وہ پیدا ہوئے تھے، میں نے ان کو پیدا کیا تھا، اس وقت بھی کسی سے کوئی مدد نہیں لی، نہ ان کے پیدا کرنے میں نہ زمین و آسمان میں کوئی معاونت میں نے نہیں لی۔ اور اگلا جملہ سنیں، وجد میں آ جائیں، جیسے قاری السید عبد الباسط رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تلاوت سن کر ہم وجد میں آتی ہیں نا، آج اس آیت کا مطلب سن کر اور خوارج کا زام کا، ان کا بطلان سنتے ہوئے وجد میں آئے۔ میں نے ان کو گواہ نہیں بنایا، نہ زمین پر نہ آسمان پر، اور نہ ان کی جب ان کو پیدا کیا۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے ان گمراہوں بدبختوں اپنے دشمنوں سے مدد لینی تھی؟ کس بات کی مدد؟ خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والوں کے وقت میں نے ان گمراہوں کو، کرنے والوں کو اپنا دستے بازو بنانا تھا، ان سے مدد لینی تھی۔ اب میں نے لفظی ترجمہ بتا دیا، اب میں مفہومی ترجمہ بتاتا ہوں تاکہ ذہن کے اندر چلی جائے یہ بات۔ وہ کہتے ہیں ہمارے یہ شبہ ڈالنے والے دوست، نہیں اللہ تعالیٰ وہ ایسا نہیں ہے، وہ مانتے تھے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اگر مانتے تھے تو اللہ یہ کیوں ایک ایک گنوا کے کیوں فرما رہا ہے کہ وہ تو گمراہ تھے، وہ تمہارے دشمن، وہ میرے دشمن، میں نے ان ذلیلوں سے کیوں مدد لینی تھی؟ اچھا، اگر انہوں نے یہ کہا نہیں تھا کہ انہوں نے مدد کی ہے تو خدا ایسے ہی فرماتا رہا، ایسے ہی بیان کر رہا تھا، ایسے ہی آیتیں نازل کر دی تھی؟ نہیں، ان کا کوئی مطلب تھا، کوئی مقصد تھا، ان کے اس عقیدے کا رد تھا۔ آیت یاد کر لیں، زبانی وظیفے کے لیے یاد کر لیں، انشاءاللہ اللہ مشکلات آسان فرمائے گا۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور ورنہ خود ان کی اپنی تخلیق وقت اور نہ ہی میں ایسا تھا۔ وما کنت، میری تو یہ شان ہی نہیں ہے، میں ایسا نہیں ہوں کہ متخذ المضلین عضدا، میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہ کرنے والوں کو، جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کو اپنا دستے بازو بناؤں، ان سے کہوں مدد کریں۔ اب یہاں بات تخلیق کی ہے تو اب خدا را مجھے بتائیں کہ کس، اگر مدد خدا لیتا نعوذ باللہ، جس کا وہ رد کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں نے نہیں لی، تو مشرک کیا سمجھتے تھے، کس بارے میں مدد تھی؟ وحدانیت ثلاثہ کی دوسری قسم میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب آئیں ایک قرآن کریم کی اور آیت سنیں، اور اس آیت سننے سے پہلے یہ بات، یہ قرآن کی چند آیتوں کی طرف میں آپ کا ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں۔ 3 آیتیں میں نے آپ کو سنائی، بڑی آیتیں سناؤں گا اس پر انشاءاللہ حوالہ جات کے ساتھ۔ قرآن میں ایک لفظ آتا ہے جدل، اور اس کا معنی ہوتا ہے جھگڑنا، اور جدل اصل میں رسی کو کہتے ہیں، جو لمبی رسی ہوتی ہے نا اس کو عربی میں جدل کہتے ہیں، پہلے کہتے تھے، تو وہ اہل عرب اس کو جدل کہتے تھے، لمبی رسی کو۔ تو اسی سے پھر مجادلہ بن گیا، مناظرہ بن گیا، بحث کرنا، مباحثہ کرنا۔ تو چونکہ رسی بھی لمبی ہوتی ہے، رسی بھی طویل ہوتی ہے، تو جب بندہ مجادلہ کرتا ہے نا، بحث کرتا ہے، تو وہ بات طویل ہو جاتی ہے۔ تو عرب اس رسی کی مناسبت سے اس کو جدل اور مجادلہ کہتے ہیں۔ یہ باتیں میں آپ کو سناؤں گا، میرا مولا مجھے توفیق دے، جب میں بتاؤں گا نا بچوں کو قرآن کریم کا درس دینے کا کیا طریقہ ہے، تو میں قرآن کے مختلف مقامات سے جب درس دوں گا تو میں عرب کی وہ جو لینگویج ہے اس کا بھی آپ کو کچھ مزہ خود دوں گا، کچھ آپ کو دوں گا۔ تو یہ جدل کا مطلب ہے بحث و مباحث کر کا بات کو لمبی کرنا، کیونکہ رسی بھی لمبی ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن کریم میں ایک جدل لفظ آتا ہے، بڑا کمال کا یہ لفظ ہے۔ یہ ساری آیات میرے سامنے ہیں جن میں یہ جدل کا لفظ آیا، وہ ساری میں نے نہیں سنانی، صرف مثال دینی ہے آپ کو۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
یہ سورہ حج کی آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، یہ اللہ کے بارے میں تم سے بحث مباحثہ مجادلہ مناظرہ کرتے ہیں۔ سورہ لقمان جو میں نے پچھلے پروگرام میں پڑھا تھا، جہاں آتا ہے اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک کا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، بس وہ آیت پڑھ دی۔ اس لقمان کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، لوگ وہ ہیں لوگوں میں سے جو جھگڑا کرتے ہیں حضور سے، مسلمانوں سے اللہ کے بارے میں، اور ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی ہدایت نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، وہ جھگڑا کرتے ہیں۔ اور اس جھگڑے کے جھگڑا کرنا کون سکھاتا ہے ان کو؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 21 وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، شیطان ان کو جھگڑا کرنا سکھلاتا ہے۔ واہ، ایک طرف جھگڑا شیطان کرنا سکھلاتا ہے، مجادلہ کرنا شیطان سکھلاتا ہے کہ مسلمانوں کے سامنے جاؤ، حضور کے سامنے جاؤ اور یہ باتیں کرو۔ تو اب ذرا عقل کو حاضر کر کے سوچو کہ اگر شیطان ان کو جھگڑا کرنے کا، مجادلہ کرنے کا طریقہ بتائے تو مصطفیٰ کو جواب دینے کا طریقہ کون بتائے گا؟ وہ جواب دینے کا طریقہ اللہ بتائے گا۔ تو جب وہ اللہ بتائے گا، ان کا جھگڑا یہ تھا، یہ جھگڑتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تنہا نہ بنا سکتا ہے نہ چلا سکتا ہے۔ تو اب جو قرآن کی آیتیں آئیں گی وہ ان کے جواب کے لیے ہوں گی، اس مجادلہ کا جواب ہوگا۔ دو گروہ ہوں گے، دو پارٹیز ہوں گے، دو جماعتیں ہوں گی، ایک طرف آقا ہوں گے، ابو بکر صدیق ہوں گے، سیدنا عمر ہوں گے، سیدنا عثمان، سیدنا علی ہوں گے، عمار بن یاسر ہوں گے، اس طرف بلال اور عمار اور سمیہ بیٹھے ہوں گے۔ وہ کہیں گے ہمارا رب تنہا ہے، پیدا کرنے میں کسی نے اس کی مدد نہیں کی، چلانے میں کوئی مدد نہیں کرتا۔ یہ مسلمانوں کا کلیم ہے۔ اب اس مسئلے پر مجادلہ کیسے ہوگا؟ یہ تو قرآن میں آ گیا کہ وہ مجادلہ کر رہے ہیں، تو یہ مجادلہ کیسے بنے گا اگر ان 3 باتوں میں مشرک کوئی اختلاف ہی نہ کریں؟ اور وہ مجادلہ تو کر رہے ہیں، جھگڑ تو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو چیلنج دے رہا ہے ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین۔ تو اس بات میں تو وہ مجادلہ کر رہے ہیں۔ پورا قرآن بھرا پڑا ہے اس مسئلے کے لیے کہ وہ یہ کہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کا رد کر رہا نہیں، میں نے تنہا پیدا کیا، تنہا چلا رہا ہوں۔ اور ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست ان کے وکیل بن کے پدموں پاؤنڈ، اربوں خربوں ڈالر اس پہ لگا رہے ہیں کہ نہیں، مشرک تو مانتے تھے کہ پیدا کرنے والا بھی وہ تنہا ہے اور چلانے والا بھی وہ تنہا ہے۔ یہ بات نہیں تھی۔ اب قرآن کی آیت میں آپ کو سناتا ہوں تخلیق کے موضوع پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب جہاں یہ آتی ہیں جو میں آپ کو تخلیق کی پڑھ کے بتا رہا ہوں، اصل میں یہ خلق و تدبیر کی کٹھی آیتیں ہیں، ہر جگہ پر اکٹھی آ رہی ہیں۔ اب وہ مجھے اوپر والی جو آیتیں ہیں نا ان کو وہ چھوڑنا پڑتا ہے کہ یہ آیتیں جو ہے نا وہ تدبیر والی، یہ میں اگلے پروگرام میں بتاؤں گا۔ ورنہ اب جہاں سے یہ میں آیت پڑھنے لگا ہوں نا، اگر آپ اس کے بعد کی 2-3 آیتیں پڑھ لیں تو ان میں ان کا اس عقیدے کا بھی رد ہے۔ وہ جو یہ کہتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ تنہا کائنات کو جان نہیں سکتا، وہ آیتیں میں پڑھوں گا نہیں، کیونکہ میں سٹک ہوں صرف تخلیق کے اوپر، توحید فی تخلیق کے اوپر۔ لیکن بعد والی آیتوں میں اس کا بھی بیان ہے۔ وہ کہتے تھے اللہ چلا نہیں سکتا، اس کا بھی رد ہے بعد والی آیتوں میں۔ پہلی آیتوں میں وہ شریکوں کی بھی باتیں ہیں ساری۔ تو یہ سورت القصص ہے جس کی میں آیت پڑھنے لگا ہوں 68۔ یہ 68 آیت جو ہے وہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ،
میرا دل چاہتا ہے ترنم کے ساتھ پڑھوں، وہ ٹائم کی کمی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ ترنم کے ساتھ میں پڑھ سکتا ہوں۔ وہ شروع کرنے لگا تھا میں، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ اب حالات و واقعات میں نے پہلے بتا دیے آپ کو، اب اس 60 آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، یخلق ما یشاء و یختار، آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، اور وہ یختار اسی کا ہی اختیار ہے، وہی انتخاب فرماتا ہے کہ کیا پیدا کرنا ہے، کس لیے پیدا کرنا ہے، یہ وہی کرتا ہے، صرف تیرا رب پیدا کرتا ہے۔ اب وہ مشرک جو تھے نا، ان کا عقیدہ تھا، اب کہیں ایک جگہ میں گیا، وہاں کچھ ٹیررسٹ علماء بیٹھے ہوئے تھے، کسی میٹنگ میں وہ تھی کوئی میٹنگ وہاں، تو میں نے وہاں یہ بات کر دی، میں نے کہا ٹیررسٹ تو اسلام میں الاؤ نہیں ہے، قرآن نے بار بار قرآن نے کہا ہے کہ فساد نہ کرو، ولا تعثوا فی الارض فلا تعثوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، معصوموں کا قتل درست نہیں ہے۔ میں نے ان کو نہیں کہا کہ آپ یہ کر رہے ہیں یا اس کی سپورٹ یہ میں نے نہیں کہا، میں نے صرف جو ولا تعثوا فی الارض آیت تھی نا، صرف وہ پڑھی۔ اب ان کو جو تھی نا وہ چبھ گئی قرآن کی آیت، وہ کھڑے ہوئے اور مجھے میری طرف آنکھیں نکال کر کہنے لگے یہ تو امریکن بولی ہے، یہ تو برٹش لینگویج ہے جو آپ یوز کر رہے ہیں کہ ولا تعثوا فی الارض، یہ تو امریکن کہتے ہیں۔ میں نے کہا جناب بات یہ ہے، میں نہ امریکن کو جانتا ہوں نہ میں برٹش کو جانتا ہوں، میں صرف قرآن کو جانتا ہوں۔ میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تعثوا فی الارض مفسدین، یہ جو ہے نا مفسدین جو ہیں، ولا فساد فی الارض، وہ 2-4 آیتیں تھی میں نے پڑھی کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں تو امریکن بولی بولتا ہے، تو برٹش بولی بولتا ہے۔ اب ہمارا گھنٹہ اسی پہ لگ گیا، میں نے نہ برٹش کا نام لیا نہ امریکہ کا نام لیا، لیکن وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ کہنے لگے ہم میٹنگ میں آئے ہیں، ہم انسلٹ کرانے کے لیے نہیں آئے، توہین کرانے کے لیے۔ میں نے کہا حضرت میں نے جناب اعلیٰ کوئی توہین نہیں کی، وہ کہتے ہیں ولا تعثوا فی الارض مفسدین، یہ توہین کی ہے۔ اب یہ پتہ کیوں انہوں نے یہ بات کی؟ جب وہ فساد کا لفظ آیا نا کہ زمین میں فساد نہ کرو، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض، یہ آیت تھی جو میں نے تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے پاؤں کاٹ دو، ان کو یہ سزا دو جو زمین میں محاربہ کرتے ہیں، جو فساد کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے یہ آیت آپ نے کیوں پڑھی؟ وہ مجھ سے جھگڑا کرنے لگے کیونکہ یہ بات ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ اب جب آئی نا یہ آیت وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ انتخاب فرماتا ہے، وہ چنتا ہے جس چیز کو پیدا کرنا ہے، اور یہاں لفظ رب پہلے استعمال کیا کہ وہی پیدا کرنے والا اور وہی چلانے والا۔ اب جب یہ کافر مشرک حضور سے آیتیں سنتے تو وہ حضور کو پتہ کیا کہتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، وہ حضور کو مجنون کہتے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، وہ حضور سے جھگڑا کرتے اس بارے میں کہ یہ تو کیوں کہتا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور سارا کچھ اسی نے پیدا کیا ہے، یہ نہ کہہ۔ آگے ہے مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ، اور اے مشرکو لوگو سنو، اس میں کسی اور کی یا تمہاری کوئی مرضی اور اختیار حاصل کسی کو نہیں ہے۔ ما کان لہم الخیارہ، کسی کی مرضی نہیں ہے، کس میں؟ دنیا کو چلانے میں، دنیا کو پیدا کرنے میں صرف اس کی مرضی ہے۔ اگر کوئی نہیں تھا وہاں تو یہ آیت کیوں آئی اور وہ کیوں جھگڑا کرنے لگے؟ تم مان جاؤ نا، کیوں نہیں مانتے؟ بات تو مشرکوں کی ہے، بات تو کافروں کی ہے۔ قرآن بھی ان کے بارے میں کہہ رہا ہے، میں بھی ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں مشرک مانتے تھے
کہ خلق و تدبیر میں ان کے معبود، ان کے جھوٹے خدا کی مدد کرتے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ نہیں، وہ نہیں مانتے تھے۔ کیوں نہیں مانتے؟ خدا کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے ما کان لہم الخیارہ، کوئی اختیار نہیں ہے کسی کا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے اگلا جملہ، اس تفسیر کر رہا ہے اگلے جملے پچھلے جملوں کی۔ اللہ اس سے پاک ہے، وتعالی، اور وہ بلند و بالا ہے، اما، وہ بہت پاک اور بالا تر ہے، اما یشرکون، اس سے کہ اس کا کسی کو شریک بنایا جائے۔ ورتل القرآن ترتیلا کی آیت کو ذہن میں رکھ کے ذرا یہ پڑھیں کہ یہاں جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اللہ پاک ہے، وہ بلند ہے، وہ اس سے برتر ہے، تین باتیں کی کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اس کا کسی کو شریک بنایا جائے۔ یہاں شریک کس معنی میں آئے گا؟ اگر وہ یہ نہیں مانتے تھے تو یہاں شریک کس معنی میں آئے گا؟ تو میرے دوستو مان لو اس بات کو کہ وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ تنہا پیدا کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ان کے جو معبود تھے انہوں نے اس میں کوئی ان کی مدد کی تھی۔ آپ کو کیا اس کے اوپر اصرار ہے؟ آگے ہے وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور آپ کا رب ان تمام باتوں کو جانتا ہے جو تم نے اندر سینے میں چھپائی ہیں، اور وہ ان کو بھی جانتا ہے جو کچھ وہ اشکار کرتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اسی لیے آیت ہے کہ وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے ہے نا اندر جو ہم مان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں جان رہا، وہ اس کو سارے کو نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے اس کے بارے میں جو ہم جان رہے ہیں، اس کو وہ نہیں مان رہے تھے۔ یہ ان کا رد ہے۔ اب وہ رد کرنے کے بعد ایک حوالہ وہ مجھ سے اسی آیت کی تفسیر میں وہ چلا نہیں جا رہا، چلو میں دوسری آیت آپ کو اس کی جگہ سنا دیتا ہوں کہ یہ وہ مان رہے تھے۔ اب وہ پچھلی آیت ایک بار سن لیں، هُوَ خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب کچھ اسی نے پیدا کیا، اور ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، وہ زمین کے آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، تو اللہ تعالیٰ نے ہی 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائیں، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، جتنے آسمان 7 ہیں زمینیں اسی نے بتائے، زمین کا یہاں وہ لفظ نہیں ہے، ثُمَّ اسْتَوَىٰ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اب جہاں کلے کا لفظ آتا ہے نا، اس کا مطلب تخلیق کے باب میں ہو، جب تخلیق کے ساتھ کلے کا لفظ آئے تو اس کا مطلب ہے ہر چیز اس نے پیدا کی ہے۔ یہ ان کا رد ہوتا ہے جو وہ کہتے تھے کہ ہر چیز اس نے پیدا نہیں کی۔ اور اگر علم کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تنہا سب کچھ جانتا ہے، اور اگر قدر کے ساتھ یہ لفظ آئے ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اس کا مطلب ہے ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ کلے کا لفظ بڑا خاص لفظ ہے، جب آپ اس کو تخلیق اور تدبیر کے اندر اس کو پڑھیں قرآن کریم کی آیات میں۔ یہ کلے کا لفظ اصل میں ہماری ایک بدقسمتی ہو گئی، قرآن میں کل کا لفظ جو آیا تھا یہ تو اس معنی میں آیا تھا کہ وہ تنہا پیدا کرنے والا، تنہا چلانے والا، تنہا جاننے والا، تنہا فنا فرمانے والا، تنہا اعادہ فرمانے والا، تنہا قیامت کے دن فیصلے فرمانے والا، اور تنہا قیامت کے بعد کی جو دنیا ہوگی، امور عقبہ ہوگی، ان کو چلانے والا۔ اس سینس میں یہ کلے قرآن میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، تو اس کے لیے یہ آیا۔ لیکن ہندو پاک میں تو بڑی بدقسمتی ہو گئی، وہ یہ ہو گئی کہ اس کلے کا معنی ایک عجیب کل کا معنی کر دیا گیا۔ ہندوستان میں کوئی بندہ تھا، اس نے ایک نئی بات چھیڑ دی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جاننے والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اور نبی جتنے چاہے پیدا کر دے۔ ایک اور بندہ تھا، اس نے کل کا مطلب کل شین قدیر اور کل شین علیم کا مطلب یہ کر دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، کہ جب وہ ہر چیز کر سکتا ہے تو جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔
اب جو اہل سنت کے علماء تھے انہوں نے سینکڑوں کتابیں اس کے اوپر لکھ دی، انہوں نے کچھ آگے سے دفاع کرنے کا کچھ پیدا کیا، میں کوشش کی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کل کا مطلب جو قرآن میں آیا تھا نا، مسلمانوں کو ان خوارج علماء نے ایک اور مسئلے میں الجھا کے رکھ دیا، اور اس کے اوپر مناظرے، ڈیبیٹیں، مجادلے، کتب، رسالے، وہ سارے اس طرف ایک رخ ہو گیا، اور وہ جو قرآن کی آیات تھی نا، جو مسئلہ توحید تھا جو ان کے اندر بیان کیا گیا تھا، اس کے اندر توجہ ہی کم ہو گئی۔ تو یہ شیطان کا ایک بڑا حملہ تھا ان بندوں کے اندر جنہوں نے اس بات کو چھیڑا اور الجھا کے رکھ دیا۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیس کا مسئلہ تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مسئلہ تھا، اس کی حمد کا مسئلہ تھا، اس لیے علماء اہل سنت نے اس کا دفاع کیا، لیکن اس کے اندر یہ ضرور کچھ نقصان ہوا کہ وہ کل کا لفظ جو قرآن میں آیا ہے نا، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، جس کانٹینس میں، جس معنی میں وہاں بیان ہوا ہے، اس کو سمجھنے میں یقیناً ایک کوتاہی ہو گئی۔ جو کچھ میں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔